الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اما بعد، تمام تر تعریفات اور تمجیدات بزرگی اور برتری اعلیٰ نام اور اعلیٰ پہچان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے احکامات اور ارشادات کو سننے سنوانے عمل کرنے کروانے کے واسطے اس اللہ کم الحاکمین نے مجھے آپ کو ہم سب کو ایک بار پھر اپنے باعزت مطہر منزہ اور مشرف گھر میں جمع ہو کر اپنے عقائد اعمال اور احوال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائی ہے. تمام تر درود و سلام ہو سید الکونین سید البشر احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات جمیلہ پر، جن کے ارشادات و کمالات اقوالات و صحیحات اس قدر بابرکت ہے کہ انسان اگر اس پہ مضبوطی سے عمل کرنے کو یقینی بنا لے تو یقیناً کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہو سکتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات انتہائی بلند ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی، ایمان میں جب تک اضافہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کو کامیابیاں نہیں مل سکتی. اب ایمان میں اضافے کے لیے کچھ اسباب ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. ان مقررات میں سے چند تقررات کو اگر ہم سنیں گے، عمل کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں گے تو یقیناً ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور یہی ایمان میں اضافہ کرنا ہماری مشکلات کے حل کا ذریعہ بنے گا، اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا انعامات نازل ہوں گے. یاد رکھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دے دی ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ،
اور وہ اہل علم جو انصاف پر کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ بات کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی شافع نہیں، کوئی مجبوریوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا نہیں، کوئی مشکلات کو راحتوں سے تبدیل کرنے والا نہیں، ساری کائنات کا اکیلا مالک ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، هو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، اور اسی کے قبضے میں ساری کی ساری بادشاہتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں ارشاد فرماتا ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ جو اپنے علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، اپنے علم میں گہرائی کی حد تک جانے والے ہیں، یہ راسخ فی العلم لوگ وہ ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ہر اس چیز کے ساتھ جو اس قرآن سے پہلے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ بھی اسی بات کی گواہی دینے والے ہیں، اور اپنی نمازوں میں برابر اقامت کے ساتھ ادائیگی کرنے والے، اور نمازوں کی قیام کا لحاظ کرنے والے، اور نماز کو قائم کرنے والے بھی اسی بات کی گواہی دینے والے ہیں، اور اپنی زکاتوں کو پے در پہ ادا کرنے والے بھی اسی بات کی گواہی دینے والے ہیں، اور اللہ کے دن، اللہ پر اور آخرت کے دن پہ یقین کرنے والے بھی اسی بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ جن کے ہم نے مراتب گنوائے ہیں، راسخون فی العلم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ 7 طبقے کے لوگ وہ ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے جس اجر کا مقابلہ کوئی کسی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنے بڑے اجر عظیمہ کے ساتھ ان کو نوازے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر ان کے لیے رحمتوں کے دریچوں کو کشادہ فرما دے گا۔ اسی لیے سورۃ الاسراء آیت نمبر 107، 108، 109 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو سنائیے ان کو، بتائیے ان کو کہ آپ اس قرآن پر ایمان لائیں یا آپ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں، آپ اس دین پہ ایمان لائیں یا آپ اس دین پہ ایمان نہ لائیں۔ جو لوگ علم دیے گئے ہیں وہ جب اس بات کو سنتے ہیں جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے بغیر کچھ چوں چرا کیے فوراً ماننے والے بن جاتے ہیں اور فوراً دین کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کبھی دین میں ہیل حجت نہیں کرتے، کبھی ایسی اور ویسی اور اس کی اور اس کی بات نہیں کرتے، کبھی قول اقول نہیں کرتے، کبھی کسی کی طرف نہیں جاتے، جو اللہ نے کہا ہو بہو وہی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی پھر ان کی قدر فرماتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ان کی زبانوں سے صرف یہی کلمہ نکلتا ہے کہ ہمارا رب بہت پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ترقی ابھی ملے گی یا بعد میں ملے گی، دشمنان کا خاتمہ ابھی ہوگا یا بعد میں ہوگا، رزق کی فراوانی ابھی ہوگی یا بعد میں ہوگی، یہ کوئی بات نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمارا رب بہت پاکیزہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ کہتا ہے تم نے پھر مذاق بنایا کہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے ٹھوڑیوں کے بل گرنے کا معنی یہ ہے کہ بغیر سوچے اور بغیر سمجھے منہ کے بل گر جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں ٹھوڑیوں کا ذکر کیا کہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خبردار، یہ اس کی توضیح اور تشریح نہیں ہے، ہم خود بتاتے ہیں للأذقان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَان، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ کیوں گرتے ہیں؟ یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اپنے خشوع میں، اپنے ڈر میں اضافہ کرتے ہوئے وہ گرتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین ان کی خشیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے راسخ فی العلم ہونے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین بھی ان کے لیے اجر عظیمہ کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہاں سے جو اشارہ ملا ہے وہ یہ کہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس معرفت الہیہ کا ادراکی عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان بڑھ جائے تو اس کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کے احکام کو جاننا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کے احکام کو جاننے والے، پہچاننے والے، اللہ کی شریعت کو سمجھنے والے بن جائیں گے تو یقین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رحمتوں کے دریچے کھل جائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 54 ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے تاکہ وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لیں کہ یہ آپ کی طرف سے حق ہے جسے آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ جب بھی ایمان والے کے سامنے جس کے پاس ذرہ برابر بھی علم ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث سنائی جائے گی، وہ کبھی ہیل حجت نہیں کرے گا، فوراً قرآن کو قبول کرے گا، فوراً حدیث کو قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے جو رب العالمین کی طرف سے منزل ہے، پھر وہ اس کے اوپر ایمان لانے والا بن جائے گا۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتا ہے پھر جب وہ اس پر ایمان لائیں گے تو ان کے دل اس کے لیے عاجزی کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ علم کا ادراک ہوتا ہے، یہ علم کی معرفت ہوتی ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سائیکالوجی بنائی اور اپنا میڈیا بنایا اور آپ اس پہ بیٹھ گئے اور آپ جو ہے وہ اپنی نت نئی باتوں کو شروع کر دیا اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے اور ایسے اور ویسے۔ یہ علم نہیں، یہ جہل۔ علم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب حدیث پڑھی جائے تو دل سے اسے قبول کیا جائے، اور دل سے اسے قبول کر کر نہ صرف اس پر یقین کیا جائے بلکہ اس پر ایمان لایا جائے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیوں اور کس لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر جب عاجزی زیادہ ہوگی، انکساری زیادہ ہوگی، دلوں میں ایمان زیادہ ہوگا تو اللہ رب العالمین بھی خیر کا دریچہ کھول دے گا۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائے ہدایت نصیب کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے سیدھے راستے کی طرف وہ کبھی نہیں بھٹکتے۔ آپ کے ایمان میں اضافہ شروع ہوگا، اللہ آپ کے لیے راستے سیدھا کرنا شروع کر دے گا۔ ٹیڑھ میڑ، آگے پیچھے، الٹے سیدھے راستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دے گا، کیونکہ آپ با ایمان ہو گئے، آپ ایمان کی بڑھوتگی کے سلسلے میں چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے سیدھے سیدھے راستوں کو کشادہ فرما دے گا، آپ دوڑتے ہوئے سیدھے راستے پہ جائیں گے۔ اسی لیے سورہ سبا آیت نمبر 6 میں فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ علم دیے گئے ہیں وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وہ حق ہے اور غالب تعریف کرنے والے کے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے تو وہ کبھی اس سے منہ نہیں موڑتے۔ یہ قرآن، یہ حدیث وہ ہے جو آپ کو علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں عجیب سلسلہ بن گیا کہ ہم قرآن و حدیث کو عرضہ سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے کے جو دنیاوی علوم ہیں ہم ان کو مہارت والا سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت مہارت ہوگی، اس میں بہت خیر ہوگی، اس میں دریچے العلا ہوں گے، اس کے اندر مختلف قسم کے معاملات ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقی علم اللہ کی معرفت کا علم ہے، حقیقی علم اللہ کی شریعت کا علم ہے، حقیقی علم اللہ کے دین کا علم ہے، حقیقی علم اللہ کی معرفت کا ادراک ہے کہ جب انسان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اگر اللہ کے بندوں میں کوئی سب سے زیادہ خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کوئی ڈرنے والا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں میں علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو۔ یہ سب سے زیادہ اللہ
اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ بخشنے والا ہے، غالب حکمت والا ہے، اللہ سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی غالب نہیں۔ یہاں پہ علماء کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ بھائی ڈرو اللہ سے، خشیت اختیار کرو اللہ سے۔ اللہ اس بات کا مقتضا فرما رہا ہے اور تمہیں اس بات کا آرڈر کر رہا ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ یہ علماء عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو خاشعین للہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا غور کرنے والے، اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے بے شمار اجر کو تیار کر دیا ہے، جس اجر کو یہ پانے والے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے درجات اللہ نے بلند کر دیے، جن کو علم دیا گیا انہوں نے اپنے علم کا پاس کیا، اپنے علم پہ عمل کیا، اپنے علم پہ یقین کیا، اور وہ علم قرآن اور سنت کا علم تھا، تو یاد رکھو اللہ نے ان کے درجات بھی بہت بلند کر دیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ سب کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ آج ایک عالم کہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، ساری کائنات کا مالک اوپر بیٹھا، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، ایک ایک لمحے کو دیکھتا ہے، ایک ایک کے دل میں جھانک جھانک کے دیکھ لیتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی، اور ہم جس سے سب سے زیادہ بچنا چاہتے ہیں اور چھپانا چاہتے ہیں، جب اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی تو پھر چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ عمل کرو، جس طرح وہ راضی ہوتا ہے اس طرح عمل کرو، جیسے وہ خوش ہوتا ہے اس طرح اس کی خوشی کو ڈھونڈو، تاکہ کامیابی اور کامرانی آپ کا اور ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے اپنے دین میں سمجھ دے دیتا ہے۔ دین کا پڑھنا اور ہے، پڑھانا اور ہے، سمجھنا اور ہے، سمجھانا اور ہے، اور دین کی فقاہت اور ہے۔ جو دین کا فقیہ بنتا ہے وہ سب سے پہلے باعمل ہو جاتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد عمل کی دعوت دینے والا بنتا ہے، اسے فقیہ فی الدین کہتے ہیں، کہ دین میں سب سے زیادہ سمجھداری کرنے والا ہے۔ اسی لیے مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے، جامع الصحیح کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو آدمی ایسے راستے میں چلتا ہے تاکہ اللہ کے ہاں اسے علم مل جائے، اللہ رب العالمین اسے علم کے تلاش میں نہیں لگا رہا ہے، اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا رہا ہے، وہ جنت کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضِيًّا بِمَا يَصْنَعُ، فرمایا بے شک فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس آدمی کے نیچے جو علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، رضی بما یصنع، اور وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے تمام کاموں سے کہ جو یہ کرنے کے لیے چلا ہے۔ اب طالب ہے، انسان ہے، غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، بے ادبی بھی کرتا ہے، لیکن علم کے لیے راستے میں چلا ہے تو اللہ کے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، علم کے لیے چلا ہے تو اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں، علم کے لیے نکلا ہے تو وہ جنت کے راستے پہ نکلا ہے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نامہ فرما چکا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، فرمایا کہ آسمان کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں جو سمندر کی تہ میں ہیں، جنہیں نہ آسمان کی خبر ہے نہ زمین کی خبر ہے، وہ بھی ایسے طالب علم کے لیے مغفرت کا اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے۔ آدمی چل یہاں رہا ہے، مقصود علم کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے فرشتے وہاں دعا کر رہے ہیں، زمین کی مخلوق یہاں دعا کر رہی ہے، زمین سے نیچے جو پانی ہے، پانی کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں وہاں سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ جو دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اللہ جو آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے جنت کے راستے میں نکلا ہے، اس کی بخشش فرمائیے اور اس پر خصوصی رحم نازل فرمائیے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ،
ایک علم والے کی شان باقی لوگوں پر ایسے ہوتی ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات میں جب چمکتا ہے تو تمام ستاروں سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اس طرح ایک عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں زیادہ روشن اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور یہ انبیاء دینار اور دراہم چھوڑ کے نہیں جاتے، یہ اپنا علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ انما ورثوا العلم، یہ اپنے علم کا وارث بنا کے لوگوں کو جاتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس کو لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ انبیاء کی میراث میں حاصل کر لیا، اور وہ کامیاب بھی ہوگی اور کامران بھی ہوگی۔ یہ دین کا علم سیکھنا عام بات نہیں، یہ دین کے علم کو جاننا عام بات نہیں، یہ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا عام بات نہیں۔ جو آدمی دین کو سیکھنے والا بنتا ہے، سکھانے والا بنتا ہے، پڑھنے والا بنتا ہے، پڑھانے والا بنتا ہے، تفقہ فی الدین کرنے والا بنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بے شمار نعمتیں فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ایمان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی حجرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن صحیح کہہ کر اپنی ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اور ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے اسے صحیح درجے کے ساتھ قرار دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے ایک عبادت گزار پر ایک علم والے کی فضیلت اس طرح ہے جیسے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہوں اور تم میں سے تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والا ہوں۔ اللہ کے فرشتے، تمام آسمانوں کی مخلوقات، زمین میں رہنے والے، یہاں تک کہ چیونٹی نمل، اتنی سی چیونٹی وہ بھی اپنے بل میں، اور مچھلی سمندر کی تہ میں اس آدمی کے لیے دعا کرتی ہے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سے مستفید کرنے والا ہے، ان کے لیے یہ دعائیں کرتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں شیطان کا سب سے بڑا حملہ کس پر ہوگا؟ عالم پر ہوگا، متعلم پہ ہوگا، اصحاب الخیر فی العلم پہ ہوگا۔ جو دین کے ساتھ جڑ جائے گا شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ کبھی شیطان عالم کو نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی متعلم کو شیطان نہیں چھوڑے گا۔ کبھی بھی جو دین کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے، اپنا نفقہ کرنے والا ہے، اپنا خرچہ کرنے والا ہے، شیطان اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ شیطان کو پتہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عاقبت کو بہتر بنا سکتے ہیں، لہٰذا انہی پر محنت کر کے شیطان لوگوں کی عاقبت کو برباد کر سکتا ہے۔ اصحاب العلم کو سکھایا جاتا ہے علم سیکھ کے کیا کرو گے؟ ملا بن جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے، دنیا میں تمہیں سب لوگ مولوی کہیں گے، کوئی ضرورت نہیں علم سیکھنے کی، سچ علم سیکھو، سچ علم سیکھو، بس چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھو، بس عالم بن گئے، کیا فائدہ ہے عالم بننے کا؟ لوگوں کو اس طرف لگا دیا، کیا ضرورت ہے عمل کرنے کا؟ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا تھوڑا عمل کر لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، لوگوں کو اس طرف لگا دیا۔ راسخون فی العلم، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وہ تیزی سے اللہ کی بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں اٹھتے جا رہے ہیں، تیزی سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ یہ 2 سال 3 سال ایسے گزرے ہیں پچھلے کہ ہر مہینے میں ایک بڑے عالم کا دنیا سے وصال مقرر ہو چکا ہے۔ ہر مہینے خبر ہے، بڑا شیخ چلا گیا، شیخ الحدیث چلا گیا، شیخ التفسیر چلا گیا، شیخ القرآن چلا گیا، شیخ الحدیث چلا گیا۔ جتنے مشائخ فی العلم ہیں، راسخون فی العلم ہیں، تیزی سے اٹھائے جا رہے ہیں، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خبر ہے۔ کسی مہینے میں 2 3 علماء کی وفات ہو رہی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ایک عالم کی سیٹ خالی ہو تو اس سے زیادہ محنت کرنے والا
اس سے زیادہ عامل شخص، اس سے زیادہ عمل کرنے والا فقیہ فی السنہ آ کر اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا. عمر کم تھی لیکن اپنی عملی جد و جہد کو کرتا اور اس جگہ کو، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا. جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب خلافت المسلمین کی جگہ پہ آن کے بیٹھے اور خلیفۃ المسلمین بنے تو ان تمام بشارتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حکمران کے لیے فرمائی تھی. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن اور سنہ پہ عمل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، متعلم بکتاب اللہ تھے، اللہ کی کتاب کو سیکھ کر عمل کرتے تھے. ہم سب کا مجھ سمیت ایک المیہ ہے، ایک غلطی ہے، ایک کوتاہی ہے، ایک قصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. بس ہمارا یہ قصور ہے. آپ کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہے الحمدللہ، اتنا جذبہ ہے کہ اگر آپ اپنے جذبے پہ آ جائیں تو آپ ایک پہاڑ کو اپنی ٹھوکر سے ہلا دیں انشاءاللہ. ہم سب میں کوتاہی یہ ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، سب کے سب ایک جیسے. جس دن ہم عمل کرنے کے لیے آ گئے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. آپ میں غلطی کس چیز کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا؟ آپ میں کمی کس چیز کی ہے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، بار بار نفقات آپ کرتے ہیں، ہر کام آپ کرتے ہیں، تلاوت آپ کرتے ہیں، تہجد پڑھنے کی کوشش آپ کرتے ہیں. اللہ آپ کو جتنی توفیق دیتا ہے چھپ چھپ کے رو رو کے اللہ سے معافیاں آپ مانگ لیتے ہیں، اکیلے میں بخشش طلب آپ کر لیتے ہیں، اللہ کے آگے جھولیاں پھیلا کے فریاد رسی آپ کر لیتے ہیں، اللہ سے روزی مانگنے والے آپ بن جاتے ہیں. جتنا اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اپنی سکت کے مطابق آپ اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. مگر ان تمام باتوں کے باوجود جو عملی کوتاہی مجھ میں اور آپ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن اور سنت کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہم اسے فوراً اپنانے کے بجائے انتظار میں لگے رہتے ہیں. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. ہم ٹرین کے ڈبوں کی طرح ہیں، بہت مینٹینڈ، ویل مینٹینڈ ٹرینیز ہیں اور ٹرین کے ڈبے ہیں، مگر جو انجن آگے لے جانے والا ہے ہم اس میں کوتا ہے. جب انجن چلے گا ہی نہیں تو ٹرین آگے کیسے بڑھے گی؟ جب ایمان ہوگا ہی نہیں تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ لہذا ایمان کو آگے بڑھانے کی جد و جہد میں لگیے، ایمان کو بڑھانے کی جد و جہد میں لگیے. جب تک ایمان آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک کیسے خیر کا دریچہ حاصل ہوگا؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور اصحاب العلم والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بہت بلند فرماتا ہے. ایمان بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے، ایمان کو پہچاننا بھی ضروری ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا دریچہ فرما لیتا ہے. ہم سب کی مثال اس دیہاتی عورت کی طرح ہے کہ ایک سلور کی بالٹی میں کھولتا ہوا گرم پانی رکھا گیا اور اس دیہاتی عورت سے کہا گیا اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اس دیہاتی عورت نے سوچا کہ ہاتھ لگاؤں گی تو منع کیا گیا ہے، ہاتھ جل جائے گا. اس نے ہاتھ لگانے کے بجائے اپنا پاؤں سے لگا دیا. جب اس کا پاؤں زور سے جلا تو وہ چیخی. تو لوگوں نے کہا بی بی اس کو پاؤں کیوں لگایا؟ اس نے کہا سب نے ایک ہی بات کو منع کیا کہ ہاتھ نہیں لگانا، کسی نے پاؤں لگانے سے منع نہیں کیا، اس لیے میں نے پاؤں لگا دیا. ہم سب کی کیفیت یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے گناہ نہیں کرنا، لیکن نام لے لے کے جس چیز کے بارے میں منع نہیں کیا گیا ہم اس میں کر کر کے اپنے آپ کو کوتاہ بناتے رہتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے اللہ کے نبی آپ پر وحی طاری ہوتی ہے، اللہ آپ کے اوپر منزل کرتا ہے اپنے احکام کو، پھر بھی آپ کہیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے. اے اللہ کے نبی آپ بار بار کہا کریں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے. یہ توحید کیا ہے؟ علم ہے. رسالت کا علم کیا ہے؟ یہ علم ہے. آخرت کی یقین دہانی کیا ہے؟ یہ علم ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ علم ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ علم ہے. جب تک علم نہیں آئے گا اس وقت تک آپ دین کے کسی دریچے کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکیں گے.
سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ ہم آپ کی ذات و صفات پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، اچھائی برائی خیر شر تمام معاملات میں وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا عقل مندوں کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عقل ہو، اور عقل بھی ایسی ہو جو دین کے مقتضا میں ہو، دین کی ماتحتی میں ہو، دین کے احکام کے تابع ہو، تو پھر یقیناً یہ لوگ سمجھنے والے ہیں اور یہ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ لہذا میرے بھائی علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور علم حاصل کیجئے، اللہ کی عبادت کو سیکھیے، اللہ کے احکام کو سیکھیے، اللہ کے قرآن کو سیکھیے، اللہ کے نبی کے فرامین کو سیکھیے۔ جب آپ ان تمام باتوں کو سیکھنے والے بنتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے عقبۃ الدار مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان میں اضافہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا عالم بننے کی، متعلم بننے کی، فقیہ بننے کی، دین کو سیکھ کر سکھانے والا، عمل کرنے والا، اپنی روحوں پر اپنے ابدان پر اس کو نافذ کرنے والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اما بعد، ایک بھائی کا نام لکھا ہے کافی علیلہ ہے، ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے اس بھائی کو دائمی شفاء کامل عاجلہ سے بہرور فرمائیے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور بھائی اور دو بھائیوں کے نام لکھے ہیں، وہ بھی علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو بیمار ہے سب کو دائمی شفاء کامل عاجلہ سے بہرور فرمائیے۔ ایک اور بھائی کے بارے میں لکھا ہے، اللہ اکبر، ان کا نام لکھا ہے، کہتے ہیں کافی علیل ہیں اور دماغ کی رپورٹ صحیح نہیں آ رہی ہے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان بڑی بڑی بیماریوں کو دائمی شفاء کامل عاجلہ سے تبدیل فرمائیے، یا اللہ ان آزمائشوں کو خیر سے تبدیل فرمائیے۔ جتنے بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی عافیت کے ساتھ یا اللہ شفاء دائمہ میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ایک بھائی کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ دعا کیجیے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر محتاج کی محتاجگی سے حفاظت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہر محتاج کی محتاجگی سے حفاظت کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ عافیتوں کے ساتھ شفایاب رہنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان پہ جینے کی اور ایمان پر ہی خاتمہ بالخیر ہونے کی، یا اللہ عزتوں کے ساتھ سرخرو ہو کر آپ کی بارگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طرح ہماری ایک بہن ہے، ان کے پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری اس بہن کو اور جملہ بیماروں کو دائمی شفاء کامل عاجلہ سے بہرور فرما۔ اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ایک مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے بزرگ ایسے ہیں، مسلمان بھائی ایسے ہیں، ہمارے نمازی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، نام ان کی عزت کی خاطر نہیں لیتا ہوں، لیکن نیت میں ان کا نام شامل ہے اور ان کے لیے باقاعدہ دعا جاری و ساری رہتی ہے، تو میں جان بوجھ کے نام اس لیے نہیں لیتا تاکہ ذرا جو
معاملات شرعیہ ہیں ان کا مکمل طور پہ تحفظ رہے اور بلا ضرورت نام لینے کی حاجت نہ پڑے. تو کوئی دل میں کوئی بات محسوس نہ کیا کرے کہ میرا نام نہیں لیا. سب کا نام انشاءاللہ الرحمن ہو جاتا ہے اور نیت تو ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہے دعا بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. لہذا دعا ہوتی رہتی ہے, نام میں اس وجہ سے نہیں لیتا. تو کوئی اس بات پہ اصرار نہ کیا کرے کہ جی میرا نام لے کر دعا کرے. آپ کا نام لے لیا گیا ہے, بس مائک میں نہیں لیا گیا ہے, اس قدر سمجھ لیجئے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما اور ہمیں اسلام پہ جینے کی اور اسلام پہ ہی لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری معلمہ باجی ہیں, بڑی خدمات ہیں, اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے قرآن و سنت کے لیے, کافی علیلہ رہتی ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ, اپنی خصوصیتوں والے معاملے کے ساتھ ان پر خصوصی رحم نازل فرما, دائمی شفا نصیب فرما, صحت اور سلامتیاں نصیب فرما. ان کا نام لوگ جانتے ہیں, میں نام کی نیت تو کر چکا ہوں, بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. بہت سے معاملات پیچیدہ ترین لوگوں کے ہوتے جا رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, مستقل مزاجیوں کے ساتھ چاروں طرف سے گھیرا بندی کی جا رہی ہے, احاطے بندیاں کی جا رہی ہیں, اور مسلمان کو گھیرا جا رہا ہے. ایک طرف شیطان کا چکر ہے, ایک طرف معاملات کا چکر ہے, ایک طرف دیگر مسائل ہیں, رزق کی تنگیاں ہیں, امن ختم ہو رہا ہے, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اس میں بہت اپنے آپ کو محفوظ کر کے ایمان والا بنانے کی ضرورت ہے اور ایمان کے ساتھ ہی وابستہ رہنے کی ضرورت ہے. لہذا دعا فرمائیے یا اللہ ہم سب کو کامل ایمان پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما اور ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے والدین کے لیے اور جتنے مسلمان گزر گئے سب کے لیے دعا کیجیے یا اللہ سب کی کامل مغفرت نصیب فرما اور سب کے درجات کو بلند و بالا فرما. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اسی طرح جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہہ سکا ہے کہنا چاہتا تھا, یا اللہ سب کو دائمی شفا نصیب فرمائیے, صحت اور سلامتیاں نصیب فرمائیے, اللہ چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. آخر میں اپنے بڑے والد صاحب کے لیے اور جمیع مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ بغیر محتاجگی کے زندگی نصیب فرمائیے, سرخرو اور سلامتیوں کے ساتھ اللہ سارے قرض ادا کر کے اللہ آپ کے پسندیدہ بندوں میں شامل کر کے اپنے پاس پاکیزہ ترین ہو کر آنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ ہر قسم کی محتاجگیوں سے محفوظ فرمائیے, اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت اور خیر کا خصوصی معاملہ نصیب فرمائیے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم لا ہم الا فرجتہ, لا خیر الا ما سألتہ, لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جو میں نے شروع میں گفتگو کی اس کے بارے میں مختصر ترین ایک دو باتیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان میں اضافہ علم کے بغیر نہیں ہوگا, اور علم اصل میں عمل کی روح ہے. جب تک علم نہیں ہوگا عمل صحیح نہیں ہوگا. ایک نقطہ سمجھ لیجئے, میں کسی پہ طعن نہیں کر رہا, کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا. بہت سے حضرات ایسے ہیں جو مزارات پہ جاتے ہیں اور اچھل کود کرتے ہیں جسے دھمال کا نام دیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ دھمال عمل سے افضل ہے. مغرب کی اذان ہوتی ہے اور دھمال شروع ہو جاتی ہے, ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر, ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر. وہ کہتے ہیں یہ بزرگوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یاد رکھیے کہ ایسی اچھل کود شریعت میں نام لے کر منع کی گئی ہے. یہ طبلوں کو بجانا, یہ بے ہنگم حرکتوں کو کرنا اور مزارات پہ یہ سارا کچھ کرنا اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ جس قدر شیطان غالب آ رہا ہے, اس قدر وجد آ رہا ہے اور اس قدر جو ہے وہ انسان کی مشکلات دور ہوں گی, یہ سب کی سب باتیں غیر مناسب اور غیر شرعی ہیں. یہی علم کی کمی ہے. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ اسے بند کر دیتے اور اللہ کے آگے جھک جاتے. علم کا نہ ہونا کیا ہے کہ وقت بھی لگایا, پیسہ بھی لگایا, ہمت بھی لگائی, اور عمل وہی کا وہی کیا جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے. لہذا میرے بھائی آپ علم حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمل کی روح ہے کیا.
اسی لیے سورہ فاطر میں فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. جب علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ علم ہی کی بدولت ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا بھائی، تم نے پورا ٹھیکہ اٹھا لیا لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا اور اپنے آپ کو بھول گئے، بالکل بھول گئے. یہ نہیں سوچا کہ تم جو دعوت دے رہے ہو اس کا سب سے پہلے اثر تم پہ ہونا چاہیے. اپنے آپ کو کیسے تم بلا کر دوسروں کو دعوت دینے والے بن سکتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، تم تو وہ ہو جو صبح شام کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، عقل وقل ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے. تو میرے بھائی جب تک عقل نہیں آئے گی اس وقت تک معاملات میں خیر کیسے آئے گی اور دریچہ اولا کیسے ہوگا. لہذا انسان کو چاہیے کہ عقل کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے مراکز سے جڑ جائے، جس قدر ہو سکے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے.